السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور اہل القرآن میں شامل رکھے، قرآن کو پڑھتا پڑھاتا اور عمل کرتا رکھے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لام کا بیان، اور لام کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ لام چونکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ شبہ مستعلیہ ہے۔ شبہ مستعلیہ اس حرف کو کہتے ہیں کہ جو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو لام کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور موسٹ امپورٹنٹ اس میں جو بات ہے، ہم اس میں جلالہ کو دیکھیں گے۔ اس میں جلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کو کہتے ہیں، اللہ کے نام کو اس میں جلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم اس کی ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، لام موٹا حرف ہے یا باریک حرف ہے؟ تو اگر آپ سے کو پوچھے کہ لام جو ہے وہ موٹا حرف ہے یا باریک حرف ہے، تو آپ کہیں گے کہ لام جو ہے وہ شبہ مستعلیہ حرف ہے۔ شبہ مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے مشابہ ہونا، کسی کی طرح کا ہونا، ریزیمبلنس ہونا، ٹھیک ہے؟ اور مستعلیہ جو ہوتا ہے نا، مستعلیہ کہتے ہیں موٹے حروف کو، جو ہم نے 7 موٹے حروف پڑھے تھے نا، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے؟ ان تمام 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لام کو شبہ مستعلیہ کہا گیا ہے۔ شبہ مستعلیہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ جب یہ موٹا ہوتا ہے تو یہ موٹے حروف کی طرح کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں کہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے جب یہ موٹا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لام موٹا کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، جتنے بھی لام ہیں نا وہ باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو موٹا لام کون سا ہوتا ہے؟ اس میں جلالہ کا۔ اس میں جلالہ کا لام کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ یعنی اگر عام روٹین میں آپ کے سامنے کوئی بھی لام آ جائے تو وہ لام باریک ہی ہوں گے، باریک ہی پڑھے جائیں گے، لیکن سوائے اس میں جلالہ کے لام کے، یہ اس میں جلالہ کا لام کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں موٹا کب پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، جب اس میں جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس میں جلالہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اگر زبر، اس میں جلالہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو، اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہاں پر دیکھیے، اللہ کے نام سے پہلے لام پر زبر ہے تو ہم اس میں جلالہ کو، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ قال اللہ، اللہ، اس طرح سے دیکھیں، اللہ منہ بھر کے، ٹھیک؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیچھے سے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لینا ہے اور سامنے والا جو مخرج ہے اس کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کا جو کنارہ ہے، یعنی زبان کی نوک اور کنارہ جو ہے، اس کو سامنے والے دانتوں کے اوپر مسوڑوں سے لگائیں اور پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جلالہ جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے نا، تو قال اللہ، اللہ اینڈ تک لا پوری موٹائی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اللہ، یہ لا، یہ ساؤنڈ نہیں اینڈ میں آنی چاہیے۔ یعنی ہم نے جو موٹے حروف کی ساؤنڈ رکھی تھی نا، اے ڈبلیو ڈبلیو والی، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے موٹے حروف کی ساؤنڈ رکھی تھی، یہی ساؤنڈ آپ کی اینڈ تک جانی چاہیے، لا، ٹھیک ہے؟ آپ نے لا، یہ والی ساؤنڈ نہیں لے کے آنے۔ والی ساؤنڈ کس کی تھی؟ باریک حروف کی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اگر اس میں جلالہ کو موٹا رکھنا ہے تو اینڈ تک موٹا رکھیں گے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قال اللہ، اللہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے منہ بھر کے موٹا ادا کریں گے اگر اس میں جلالہ سے پہلے زبر آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں جلالہ سے پہلے پیش آ جائے تب بھی اس میں جلالہ کو، یعنی اللہ کے نام کو موٹا پڑھتے ہیں، تو کیسے؟ بیت اللہ، تو اللہ، اللہ، یہ دیکھیں، بیت اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ اب اللہ کے لام کو باریک کیسے پڑھیں گے اس میں جلالہ کو؟ تو دیکھیے، اس میں جلالہ سے پہلے اگر زیر آ جائے، کسرہ آ جائے، تو اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ باللہ۔ اب اس میں لام کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ لا، لا کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو، لا ہی، ٹھیک ہے؟ اس میں کیسی آواز آ رہی تھی؟ لا، موٹی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کب ہم موٹا پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے۔ تو باریک پڑھنے کی کنڈیشن دیکھیے، باللہ، سارا منہ کھلا ہوا ہے ہمارا، کوئی ہم نے زبان کی جڑ نہیں اٹھائی، زبان کا درمیان نہیں اٹھایا، کچھ نہیں اٹھایا ہم نے بس کیا کیا ہے کہ سیدھا سیدھا اس کو پرناؤنس کر دیا، اور آواز جو ہے منہ سے ڈائریکٹ باہر نکل رہی ہے، باللہ۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے، بسم اللہ، یعنی بسم اللہ میں بھی اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جلالہ سے پہلے میم کے نیچے دیکھیں زیر آ گئی ہے،
ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں جلالہ سے پچھلا والا حرف دیکھنا ہے، اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو وہ موٹا پڑھا جائے گا اس میں جلالہ، اور اگر اس کے نیچے اس سے پیچھے جو ہے وہ زیر ہے تو اس میں جلالہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم جو پڑھتے ہیں اللہم، تو اللہم میں حمزہ پر زبر آ جاتی ہے، اس کے بعد اس میں جلالہ ہے اللہ، یہ تو اس میں بھی ہم نے اس کو موٹا ہی پڑھنا، اللہ اللہ نہیں کرنا ہے، اللہم۔ کچھ لوگ تو اللہم کر دیتے ہیں، اللہ بھی نہیں، مطلب لام کو لمبا بھی نہیں کرتے، یعنی ایک تو باریک پڑھ رہے ہیں لام کو، اور ایک تو یہ غلطی کر رہے ہیں، دوسری غلطی کہ وہ اس کو لمبا بھی نہیں کرے کھڑی مت کو، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے اللہم، اللہ دو حرکات کھینچ کے پھر ہم، اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی مشق دیکھ لیتے ہیں اس کی، کہ ہم کیسے اس کو موٹا باریک پڑھیں گے۔ تو لام کو موٹا پڑھے جانے والی جو حالتیں ہیں وہ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں دیکھیے اللہ، اور یہ اللہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کیسے؟ تکبیر کہتے ہیں نا، جب بھی ہم اپنی رکعت شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ۔ تمام جگہوں پر یہاں پر اس میں جلالہ سے پہلے جہاں کہیں بھی زبر یا پیش آئے تو آپ نے اس میں جلالہ کو موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے ادا کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ جو اپنی تکبیر ہے اس کو درست کرنا ہے، اللہ اکبر نہیں، اللہ نہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تاللہ، اسی طرح من اللہ، ٹھیک ہے، سب کا کیا ہے کہ اس میں جلالہ سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک، اس میں جلالہ سے پہلے اگر زبر آئے یا پیش آئے تو ہم نے اس میں جلالہ کو موٹا ہی ادا کرنا ہے۔ اب جو ہے نیچے والی مثالیں دیکھیں، یہاں پر اس میں جلالہ سے پہلے پیش آ رہی ہے رسول اللہ، اس میں بھی اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا، اذان کا جواب دیتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، جو تحیات میں لاسٹ میں پڑھتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، ڈیلی روٹین میں شامل ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہے، تو ہم نے ان کی درستی کرنی ہے اور آج ہی ابھی سے ہی کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ، آگے دیکھیں سبحانک اللہم، یہ نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم، سبحانک اللہم، اللہم۔ اب ہماری کیا غلطی ہوتی ہے؟ اب موسٹلی لوگ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، بس سبحانک اللہم و بحمدک، یہ اتنی تیزی سے نماز، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کھڑی حرکت ہے، کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، یہاں پر میم مشدد ہے، اس کو غنہ کرنا ہے دو حرکات، پھر اس کے بعد اس میں جلالہ کا رول آ رہا ہے کہ اس میں جلالہ سے پہلے کاف کے اوپر جو ہے وہ زبر آ رہی ہے، اس کو بھی موٹا کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں، بس سیدھی سیدھی نماز ادا کی، یہ ٹکر لگائی وہ ٹکر لگائی اٹھ کے چلے گی، یہ اس طرح سے ہماری نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے یہ رولز کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، ٹھیک۔ تو سبحانک اللہم، پیچھے دہرائے میرے آپ اپنے مائک میوٹس میں، سبحانک اللہم، آگے دیکھیے قالوا اللہم، قالوا اللہم، ٹھیک ہے، قالوا اللہم، اللہ، یہ دو حرکات لمبا، ہم دو سیکنڈ کا ہونا، اور میم کی حرکت لمبی نہیں کرنی، ماں نہیں، ہم ماں نہیں کرنا، ہم یہ غنہ ہو رہا ہے، ماں پر کچھ نہیں ہو رہا، ماں ایک حرکت ہی رہے گا، میم زبر ماں ایک ہی حرکت پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں لام کے باریک پڑے جانے کی کیا حالتیں ہیں۔ تو باریک پڑے جانے والے لام کی، یہ اس میں جلالہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے چونکہ، اس لیے اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے، کیسے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک، باللہ، للہ، اعوذ باللہ، یہ سارے اس میں جلالہ جو ہے وہ باریک پڑے جا رہے ہیں۔ قل اللہم، اب یہی اللہم تھا جو یہاں پر موٹا پڑھا جا رہا تھا، ہم کہہ رہے تھے اس کو موٹا کریں موٹا کریں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس کے پیچھے زبر آ رہی تھی، دیکھیے کاف پر زبر آ رہی ہے، اس اللہم سے پہلے کاف پر زبر آ رہی ہے، اس اللہم سے پہلے لام پر پیش آ رہی ہے، تو اگر اس میں جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جو ہم یہ نیچے دیکھ رہے ہیں
اس والے اسم جلالہ سے پہلے جو ہے لام کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم قاعدہ اپلائی کریں گے باریک کا، کہ اب ہم اس کو باریک پڑھیں گے. قُلِ اللَّهُمَّ، قُلِ اللَّهُمَّ لِلَّہ، یہ پڑھ رہے ہیں ہم، باریک کر رہے ہیں. اللہ کر کے موٹا نہیں کر رہے بلکہ باریک پڑھ رہے ہیں، اور اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. قُلِ اللَّهُمَّ، آگے دیکھیے، سبیل اللہ، ٹھیک. تو یہ رہا اس میں جلالہ کو کب موٹا پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ ہم اگر ہمارے سامنے کوئی بھی لام کی اگزامپل آ جائیں تو وہ سارے لام باریک ہوتے ہیں، جیسے کہ تجلی، تولی، یضل، حل، فصلی، صلاتی. تمام لام چاہے زبر ہے، ان پر زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ اس میں جلالہ نہیں ہے تو وہ سارے لام باریک ہیں. ان کو ہم نے ایسے تجلی کر کے موٹا نہیں کرنا، تولی موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ سارے باریک پڑے جائیں گے. تجلی، تولی، یضل، حل، فصلی، صلاتی، یہ تو بس آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا شارٹ سا لیکچر تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہمیں بہت فائدہ مند بات پتہ چلے گی اس میں جلالہ کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے. اور اس کی اپلیکیشن آپ نے آج اور ابھی سے ہی شروع کر دینی ہے، اپنی نمازوں میں شروع کرنی ہے، اپنی ڈیلی روٹین میں اذان کے جواب دیتے ہوئے شروع کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین ادائیگیاں کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنا دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے ہر حرف پہ جو ہمارا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے بھی بڑھا چڑھا کر ہمیں نیکیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ پڑھنے والوں میں سے، عمل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين یا رب العالمین. آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.